ساری آیات کے جو کائناتی اقتدار اعلیٰ کی بات کرتی ہیں وہ اس کی کوئی تعبیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب سیاسی اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ریاست یا ریاستیں ضروری ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا دیا ہوا کوئی قانون ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایک خطۂ زمین کے اوپر نافذ ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ ہوں کہ جو اس قانون کو فالو کرنے والے ہوں۔ یہ چیزیں ریاست کے گویا کہ بنیادی اجزاء میں شامل ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ اللہ جو ہے یہ گاڈ یا یہوہ یا بھگوان، اس کو ریاستی سیاسی اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، تو گویا ہم اس کے اقتدار اعلیٰ کی جو کائناتی ہم مانتے ہیں ایک طرف، اس کی ہم نفی کر رہے ہیں اور اس کو ہم محدود کر رہے ہیں کہ بھئی جو ریاستیں اس کو مانتی ہیں اس کا تو ہے ٹھیک ہے، اور جہاں نہیں مانتی وہاں اس کا اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، نہ وہاں اس کا قانون ہے، نہ اس کے ماننے والے لوگ ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو ریاست کے جو عناصر ہوتے ہیں اور ہیں، اس میں اقتدار اعلیٰ کا یہ تصور خوبصورت ہو سکتا ہے ماننے والوں کے لیے کسی بھی مذہب کے، لیکن یہ کہ حقیقی تصور یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سیاسی تصور کے طور کے اوپر تسلیم کریں۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ ایک بڑا مذاہب کے ساتھ مسئلہ ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے آج سے آپ ہزاروں سال پہلے کے جو قوانین ہیں اور مذاہب ہیں، مذاہب کی جو بھی صورتیں تھیں ان کو آپ لے لیں تو وہ سب یہ مانتے تھے، اور اگر باقی ہیں تو مانتے ہیں کہ وہ ڈیوائن ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ ایک کامل ضابطۂ حیات ہے، اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل ان کے وہاں موجود ہے، اور یہ چیلنجیبل نہیں ہیں۔ جو کتابیں ان کو دی گئیں وہ مقدس ہیں، ان کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ عقیدے ہیں کہ جو ریڈیمنٹری جو مذاہب آپ کو ابتدائی ملتے ہیں، جن کی چند ہی صورتیں ملتی ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ تصور ملے گا، اور بعد میں جو مذاہب ڈیولپ ہوتے گئے، بڑے مذاہب جن کو میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، ان میں بھی آپ کو یہ ملے گا۔ مثلا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب آخری مذہب ہے، آخری شریعت ہے، کامل ایک شریعت ہے، ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں، ہمارا اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس سے بڑھ کے کوئی تصور نہیں، اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ یہی دعویٰ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، کیونکہ تورات جو ان کو دی گئی، حضرت مسیح کی جو انہوں نے نفی کی، وہ اسی بنیاد پہ کی کہ شریعت تو آ چکی ہے اور اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو مسیح آنے والا ہے وہ حضرت داؤد کی نسل سے ہوگا، یہ حضرت داؤد کی نسل سے ہے نہیں، لہذا یہ کیسے دعویٰ کریں اپنے مسیح ہونے کا۔ اور یہاں تک کہ جب مذہب حکومت میں آ جائے یا حکومت اس کی تابع ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسیح جیسے آدمی کو صلیب کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، ریاست بھی مطمئن ہوتی ہے کہ ہم نے ایک باغی کو وہ دے دیا، اور جو ماننے والے ہیں جن مذہب کے لوگوں نے اس کو وہ کیا، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک نیک کام تھا، ایک باغی تھا مذہب کا، اس کو ہم نے گویا ایک انجام تک اس کو پہنچا دیا۔ اس کا یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے توراہ کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ خود حضرت مسیح نے کہا، فرمایا، جو جیسا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں توراہ کی تردید کرنے نہیں، اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ دنیا ٹل جائے گی، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا ایک ایوٹا یعنی ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ان کے خیال میں آخری مذہب، اللہ کی لاسٹ گائیڈنس، موسٹ کمپریہنسو گائیڈنس جو ہے وہ یہ توراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لے لیے کیا نام ہے، ہندوؤں میں ہندو مت 4 صدیوں سے چلا آ رہا تھا، 200 سال پہلے انہوں نے اس کو سناتن دھرم بنا دیا،
اصطلاح استعمال کی کہ سناتن دھرم ہے. سناتن دھرم کے معنی یہ ہیں کہ جو ہم اسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری مذہب ہے، موسٹ کمپریہنسو ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، سب مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اب آج آپ کسی ہندو سے کہیں کہ یہ سناتن دھرم نہیں ہے تو آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا. وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو، کہتا ہے کہ آخری تو یہ ہے سب کچھ. موسٹ کمپریہنسو ریلیجن آف دا ورلڈ از ہندوازم. ہندوازم نہیں کیوں کہا ہندوازم؟ آپ سناتن دھرم کے. یہیں ہوٹل مہران میں ایک ہال میں کچھ عرصے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں کوئی بیانیہ وغیرہ تیار کیا جا رہا تھا. اس میں ایک مقرر نے کھڑے ہو کے ہندوازم کہا تو آڈینس میں سے ایک سکھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، ہندوازم نہیں کہیں، سناتن دھرم کہیں. پھر جب ہماری باری آئی ہم نے کہا کہ سناتن دھرم کے اوپر ذرا تحقیق کیے گا. اس کی تاریخ جو ہے اس اصطلاح کی 150-175 سال سے پہلے کی نہیں ہے. اب اس کو آل کمپریہنسو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی صورت سے آپ کا آپ میں سے جن حضرات نے مذاہب کو اس نقطۂ نظر سے پڑھا ہے، کیتھولک کے کیا معنی ہیں؟ کیتھولکزم کیا ہے؟ کہ عیسائیت جو ہے وہ موسٹ کمپریہنسو ریلیجن ہے اور یہ سب کا مذہب ہونا چاہیے. کیتھولکزم کے یہ معنی ہیں. لفظ کیتھولک رومن، اس کے معنی یہ ہیں کہ عوامی، سب کے لیے. اور پھر وہ ایک وہ بن گیا باقاعدہ، یعنی اس سے ایک فرقہ منسوب ہو گیا اور وہی بنیادی طور کے اوپر، یوں تو بہت بے شمار فرقے ہیں لیکن کیتھولکزم کو ہی بنیادی طور پہ عیسائیت سمجھا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں پروٹسٹنٹزم جو ہے ایک دوسرے فرقے کے طور کے اوپر آیا، لیکن اس کو فرقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو اصل مذہب سمجھا جاتا ہے. زیادہ تر جو ہم پڑھتے ہیں ہماری پی ایچ ڈی ہے سیناپٹک گاسپلس کے اوپر، تو ہم اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. وہ ہمارا ایسا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب ہم مختلف مذاہب کو دیکھتے ہیں اور ان مذاہب کے بارے میں عقیدے کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے ہر مسلک یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم بہترین ہیں اور ہمارے ماننے والے بہترین. My religion is the best and all comprehensive in the world and we are the best nation following this religion. اس میں کسی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں. اچھا جب ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ پھر اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. دنیا کی جو فکری تاریخ ہے 4000-4500 سال کی، مذہب کی بھی اتنی ہی تاریخ ہے. اس تاریخ میں کوئی آئیڈیالوجی، کوئی فلسفی، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا ہو اس کے بنانے والے نے یا اس کے پروپوننٹ نے کہ یہ نظریہ آل کمپریہنسو ہے اور چیلنجبل نہیں ہے اور ہر قسم کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. لہٰذا اس میں آپ مستقل، ان میں ایک لچک پائیں گے، ان میں ایک الاسٹیسٹی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جب ہائپوکریٹس نے اپنا فلسفہ پیش کیا، اس کے بعد پھر سوکریٹس وغیرہ آئے، وہ آیا، اپنے پلیٹو آیا، پھر سوکریٹس آیا، اور اس طرح سے آپ چلتے چلے جائیں. جو فلاسفرز آئے جنہوں نے پولیٹیکل فلسفی بھی دی، ریپبلک جیسے لکھی گئی اس زمانے میں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوتا رہا. پھر مغرب کے اور لوگوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ جو مفکرین ہوئے انہوں نے جو نظریات پیش کیے اس کو جب چیلنج کیا گیا، اس کے اوپر تنقید کی گئی، تو انہوں نے نہیں کہا کہ تنقید کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں.